وہ نقصان دہ علم ہے۔ اور ابھی حال ہی میں اب تو ایسا ہو گیا کہ کل تک تو مولوی آتے تھے اس معاملے میں، اب آج کل ایسے بھی آ رہے ہیں انجینئر ٹائپ کے لوگ۔ پاکستان میں ابھی اس وقت ایک پیدا ہوئے انجینئر مرزا علی نام ہے جن کا، پلمبر بولتے ہیں ان کو لوگ۔ اب آئیے ذرا ان کا معاملہ دیکھ لیجئے، آج کل نوجوان ان کو بہت سن رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ صحابہ تو اس کے سامنے کوئی، پنجابی میں ایک جملہ کہتا ہے یہ بدبخت شخص، بابے شے کوئی نہیں، امام شے کوئی نہیں، اولیاء شے کوئی نہیں، انبیاء شے کوئی نہیں۔ شے کوئی نہیں مطلب یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے یہ۔ ابتدا اس نے علماء کی توہین سے شروع کی، پھر ولیوں تک پہنچا، پھر اماموں تک پہنچا، صحابہ تک پہنچا، اب تو معاذ اللہ رسول اللہ تک پہنچ گیا۔ اب بس وہ دن باقی ہے کہ جس دن یہ اللہ کی شان میں بھی، اور کئی جگہ اللہ کی بھی شان میں توہین کیا ہے۔ اب یہ کل یہ نہ بول دے خدا نہ خواستہ کہ اب اللہ بھی کوئی شے نہیں، معاذ اللہ۔ اس کے توہین کے انداز ایسے ایسے کہ اگر اس پہ سنائے تو گھنٹوں لگ جائے۔ آئیے رسول کے بارے میں بدبخت کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے، بعض کا تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ یہ مولانا اسحاق ایک اہل حدیث تھے جن کو یہ اپنا استاد بولتا ہے، وہ بوڑھا تھا مر گیا۔ مولانا اسحاق ایک جملہ بولا کرتے تھے، سب سے پہلے اس جاہل سے میں پوچھتا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں تو علمی کتابی ہوں، ہم تو کتاب سے مانتے۔ یہ مولانا اسحاق کس کتاب کا نام ہے؟ بھائی جس کا جو جملہ کوڈ کر رہا ہے، جس کے جملے کو آپ دلیل بنا رہے ہو، تو یہ مولانا اسحاق کس کتاب کا نام ہے؟ یہ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے کون یہ؟ جب بڑے بڑے بابے کوئی شے نہیں تو مولانا اسحاق کون سی شے ہے کہ مولانا اسحاق کہتے تھے، اور تو نے اس کے جملے کو بطور حجت اور بطور دلیل بیان کر دیا خبیث نے۔ اور پھر کیا بیان کیا کہ جب بھی توحید بیان ہوں گی، یعنی اللہ کی تعریف ہوں گی، تو انبیاء کی تو خود بخود گستاخی ہوگی۔ بھائی میں نے بھی توحید آج کے جلسے میں بیان کی، کہیں نبی کی توہین ہوئی اس میں؟ ارے خدا کی توحید جب بھی بیان ہوں گی، اللہ کی تعریف بیان ہوں گی، اور اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ خود پیغمبر کی تعریف ہو جائیں گی، اور وہ ایسے ہوں گی کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اتنا عظیم ہے کہ جس کی توحید کا یہ عالم ہے، جس کی شان کا یہ عالم ہے کہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، جو درختوں سے پھل نکالتا ہے، بیجوں سے درخت اگاتا ہے، درختوں میں پھل لگاتا ہے، پھلوں میں بیج پیدا کرتا ہے، پھر بیج سے درخت پیدا کرتا ہے، جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، بے شمار اس کی توحید پر، اس کی خوبی اور اس کی جو ہے تعریف پر قرآن کی آیتیں موجود ہے۔ جب یہ باتیں بیان ہوتی ہے تو پیغمبر کی بھی تعریف آ جاتی ہے کہ جب بنانے والا اتنا عظیم ہے تو بننے والا کتنا عظیم ہوگا۔ آپ کو اپنے ابا کی تعریف بیان کرنا ہے تو کیا ابا کی تعریف کے لیے آپ کو چچا کی توہین کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو کہنا ہو کہ میرے والد صاحب بہت عقل مند ہے تو آپ یوں کہتے میرے والد صاحب بہت عقل مند ہے، میرے چچا ایک نمبر کے بیوقوف ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ جب بھی اللہ کی تعریف بیان ہوں گی تو پیغمبر کی تو توہین ہوگی کہ اللہ کے سامنے تو پیغمبر کوئی شے نہیں۔ یہ تقوت الایمان والی بولی ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی شان کے آگے تمام انبیاء ہو، چاہے مقرب ترین فرشتے ہو، چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ یہ کتاب موجود ہے جس میں بات لکھی ہے، یہ تقوت الایمان۔ یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے گئے اور یہ سب بکواسات لکھی گئی ہے۔ اور یہی جملہ جب میں نے ایک مناظرے میں پلٹ کر کہہ دیا تھا ایک ان کے مناظر کو، 65 سال کے خوسٹ بڑے میاں تھے، تو ان کا چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا تھا اور وہ کہنے لگے کہ تم بریلوی ہو، گالی گلوچ کرو گے۔ اچھا، میں نے کہا ہم نے کہا تو گالی ہو گئے، تمہارا مولوی کہے تو توحید ہو گئی۔ ہم نے کہا بھائی تمہارا مولوی کہہ رہا ہے اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان کے آگے چاہے پیغمبر ہو، چاہے فرشتے ہو، مقرب ترین فرشتہ ہو یا تمام مخلوق ہو، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ یعنی چمار کی تو حیثیت ہے لیکن ان کی حیثیت چمار کے بھی برابر نہیں۔
آپ کہتے ہیں یہ توحید ہے، اس میں توحید نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے. اللہ کی شان کے آگے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، اسماعیل دہلوی سور سے زیادہ ذلیل ہے، کتے سے زیادہ ذلیل ہے، کتے کے پیشاب سے زیادہ ذلیل ہے. تو چہرہ بگڑ گیا، کہا گالی گلوچ پر آ گئے اب تم. میں نے کہا میں بھی تو توحید بیان کر رہا ہوں، اللہ کی شان بہت بڑی ہے. یاد رکھیے کسی کی شان بتانے کے لیے دوسرے کی توہین کرنا لازم نہیں ہے. ابو بکر صدیق کی اگر تعریف کی جائیں گی تو علی کی توہین نہیں کی جائے گی. مولا علی کی تعریف کی جائیں گی تو ابو بکر صدیق کی توہین نہیں کی جائے گی. سب کی تعریف اپنی جگہ ہے، سب کی خوبیاں اپنی جگہ ہے. جو خوبیاں ابو بکر میں ہیں وہ مولا علی میں نہیں. بعض خوبیاں مولا علی میں، وہ بعض خوبیاں جس کے متعامل جو فضائل، بعض فضائل جو علی کے ہیں وہ ابو بکر کے نہیں. لیکن یہ ہے کہ اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. مرتبہ کیا بیاں ہو صدیق کا سید، ہر چیز کے، ہر فضیلت کے جامع ہے وہ نبوت کے سوا. اور دوسری توہین کیا کرتا ہے بدبخت مرزا کہ پیغمبر کا تو یہ حال ہے کہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. اصل میں مسئلہ کیا ہے، ساری غلطی اس رات کی ہے کہ جس رات اس کے ابا اس کی امی کے پاس گئے. کاش اس رات اس کے والد صاحب تھوڑا سا صبر کر لیتے، یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. یہ ایک جذباتی کیفیت آ جاتی ہے نا جب ایسے نمونے پیدا ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی. کاش اس وقت ایسے لوگوں کے جذبات کنٹرول میں آ جائے اور ایسے نمونے ہماری امت میں آنا بند ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ سارا وہ اس رات کا قصور ہے. پتہ نہیں کون سی سہانی رات تھی اس کے ابا کی، کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ایسے کی اللہ جانے، اوپر سے نیچے سے کیا تھا معاملہ اللہ جانے. نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، یہ توہین نہیں ہے، کی نہیں جاتی. حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ جنت میں زندہ ہے، جسم کے ساتھ ہے، جنت میں نہ پیشاب ہے نہ پخانا. اور خود ہمارے نبی معراج پر گئے، آسمانوں کی بھی سیر کی، جنت کی بھی سیر کی، دوزخ کو بھی دیکھا، انبیاء سے بھی ملاقات کی، فرشتوں سے بھی ملاقات کی، نبیوں سے ملاقات، گفتگو ہوئی، اللہ سے بھی گفتگو ہوئی، اللہ سے بھی ملاقات ہوئی. یہ اتنی طویل معراج ہے، اتنی طویل معراج کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس معراج کے پورے واقعے کو اگر ہم دنوں پر سالوں پہ تقسیم کریں تو تقریباً 7 لاکھ سال کا عرصہ گزر جائے. آسمانوں کی موٹائی 500 سال کی راہ، آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی راہ. یہ معجزہ ہے نبی کا کہ گئے، وضو کر کے گئے، بستر گرم چھوڑ کر گئے، کنڈی ہلتی بھی چھوڑ کر گئے، آئے تو وضو کا پانی پوری طرح زمین میں جذب نہیں ہوا، بستر گرم کا گرمی تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی تو ہل ہی رہی تھی. وجہ کیا تھی؟ بھئی آپ کوئی یہاں پر اختلاف کرے گا، آپ سے اعتراض کریں گا، بات نکل گئی. حالانکہ موضوع معراج النبی نہیں ہے، بات آ گئی تو ایک عشق کی بات ہے، رسول کی عظمت کی بات ہے تو عرض کرتا چلوں. کوئی کل اعتراض کرے گا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہو یار تم لوگ. ایک طرف کہتے ہو آسمانوں کی موٹائی 500 سال کی راہ، جنت اتنی بڑی کہ اس کے دروازے 8 دروازے، ہر دروازوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، ایک گھوڑ سوار تیز رفتار سے گئے تو 5000 سال لگ جائے دوسری اس چوکٹ سے اس چوکٹ کو پہنچنے کے لیے. پھر کہتے پوری جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، سب ملاقات ہو گئی، یہ ہو گئی. گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی وضو کا جذبہ نہیں ہوا تھا، جو کا تو تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے کم وقت میں پھر یہ ساری کائنات کی سیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا بڑا مختصر سا جواب ہے، بس ایک مثال میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ کے گھر میں گھڑی ہوتی ہے ٹائم بتانے والی، وال گھڑی دیوار کے اوپر، اس کا سیل ختم ہو گیا، اس کی بیٹری ختم ہو گئی، گھڑی رک گئی. مان لیجئے 6:35 پہ گھڑی بند ہو گئی، 6:35 پہ گھڑی بند ہو گئی، سیل ڈاؤن ہو گیا. اب آپ نے سیل نہیں بدلا، 1 سال تک گھڑی میں سیل ہی نہیں ڈالا. بتائیے گھڑی کا کانٹا کہاں رکا ہوا رہے گا؟ 6:35 پہ رکا ہوا ہے. 1 سال کے بعد اچانک آپ کو خیال آیا یار گھڑی فالتو رکھی ہوئی ہے، چلو اس کو چالو کرتے. اپنے بیٹے سے کہا آپ نے، جاؤ بیٹا ذرا ایک بیٹری لے کر آؤ، سیل لے کر آؤ. بچہ دوڑ کے گیا، چھوٹا سا سیل لایا، پرانا سیل نکالا، نیا سیل ڈالا. جیسی سیل ڈالا گھڑی کہاں سے شروع ہوگی؟
भला उस वक्त कुछ भी बज रहा हो, लेकिन वो शुरू कहां से होंगी? 6:35 से। घड़ी रुक इसलिए गई थी कि घड़ी के अंदर सेल नहीं था, पता चला घड़ी को चलाने वाली जो जान है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो बैटरी है। पूरी कायनात की जान मुस्तफा है, कायनात में मुस्तफा है, कायनात चल रही है। आका कायनात को छोड़कर निकल गए, कायनात रुक गई, मुस्तफा कायनात चल पड़ी। इसी को आला हज़रत कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इतनी लंबी मेराज हो गई, मगर एक माई का लाल कोई रिवायत दिखाए कि आका ने कहा कि मैंने जन्नत तो देखी, लेकिन फिर जोर से पेशाब आया तो मैंने फुला जगह पेशाब किया। जोर सा पाखाना आया तो फिर मैंने जिब्रील से कहा, जिब्रील पाखाना कहाँ करना है? नहीं मिलेगा। पूरी मेराज में मुस्तफ़ा ने पेशाब नहीं किया। मेरे आका चाहते तो जिंदगी भर पेशाब की हाजत नहीं, मेरे आका चाहते जिंदगी भर क़ज़ाए हाजत यानी पखाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। मगर मुस्तफ़ा को पेशाब क्यों आया? पैगंबरों को पेशाब क्यों आता था? अगर पेशाब ना आता, पखाना ना आता, तो हमें सलीका कैसे मिलता कि पेशाब करने का तरीका क्या है, पखाना करने का तरीका क्या है? ये अंबिया तालीम के लिए आते हैं दुनिया में, और तालीम तभी होती है कि उस अमल को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। वरना अल्लाह कादिर है कि अपने पैगंबरों को इससे मुनज़्ज़ा रखे। और फिर चलो, आप पैगंबर नहीं रोक सकते। जन्नत में तो किसी जन्नती को हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में ना पेशाब है ना पाखाना है। तो जो परवरदिगार आलम आप जैसे हम जैसों को जन्नत में भेजने के बाद पेशाब पाखाना से पाक रख सकता है, मुनज़्ज़ा और मुबर्रा रख सकता है, वो अपने अंबिया इकराम को ताकत नहीं दे सकता कि वो अपने पेशाब को रोक सके। अच्छा, इस जाहिल के नजदीक तौहीद ये है। अच्छा, इसमें जो मिसाल भी देखो कितनी घटिया दिया। बोलते ना प्लम्बर आदमी है, ये इंजीनियर भी नहीं है, इंजीनियरिंग के भी लायक नहीं है जाहिल। ये बता रहा है अल्लाह की तौहीद, अब तौहीन कर रहा है पैगंबर की, लेकिन उसमें मिसाल कितनी घटिया दे रहा है कि अल्लाह की तौहीद जब बयान होंगी तो पैगंबर की ऑटोमेटिक गुस्ताखी होंगी। अम्बिया तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, इसके नजदीक यानी पेशाब नहीं रोक सकते, इसलिए बंद है। पेशाब रोक ले तो खुदा हो जाए, तो माज़अल्लाह के अल्लाह पेशाब रोके हुए, अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत, इसलिए वो खुदा है। क्या घटिया मिसालें हैं, क्या इसकी घटिया ज़हनियत है। और ऐसे जाहिलों की लोग इत्तेदार पैरवी कर रहे हैं। फिर दूसरी जगह, एक जगह क्या कहता है जाहिल, जरा सुनिए। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वजह से होती है, नहीं। वरना तो नबी साहब की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वजह से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। कितना बड़ा जाहिल है। मैंने कहा ना, सारा कसूर उस रात का है। एक रात ने देखो कितने गुल खिलाए, कितनी भारी पड़ रही है ये एक रात उम्मत पर। कुरान अजीम में सूरतुन नज्म आयत 1 से 5 तक अल्लाह ताला ने अपने नबी की खूबियां बयान की। कुरान अजीम में बयान की 27वां पारा है, वन नज्मी इज़ा हवा। मैं वो तफसीरी तर्जमा कर रहा हूँ जो इमाम जाफर सादिक ने जो मुराद ली है। इस चमकते सितारे मोहम्मद की कसम जब ये मेराज से उतरे, ये इमाम जाफर सादिक की तफसीर है, तफसीरी तर्जमा कर रहा हूँ। वन नज्मी इज़ा हवा, उस चमकते सितारे मोहम्मद की कसम जब वो मेराज से उतरे। मा दल्ला साहिबकुम व मा गवा, और ऐ लोगों तुम्हारे साहिब, तुम्हारे पैगंबर ना बहके और ना बेराह चले, गुमराह नहीं हुए। पैगंबर गुमराह नहीं होता, बल्कि गुमराहों को हिदायत देता है। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो कोई बात कहते ही नहीं अपनी ख्वाहिश से, अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं। इन हुवा इल्ला वही युहा, जब तक हम उन पर वही ना कर दे वो कुछ कहते ही नहीं है। अल्लाह फरमा रहा, हमारा पैगंबर जब भी बोलता है हमारे हुक्म पर बोलता है। अब वही दो तरीके की होती है, जाहिल को कुछ पता हो तो पता हो, एक इल्हाम होता है और एक वो वही जो जिब्रील लाते। इल्हाम दिल पर डायरेक्ट नाजिल होता है, अल्लाह ताला डायरेक्ट इल्हाम के जरिए अपने नबी को अहकाम सादिर करता है, वहाँ जिब्रील की भी रसाई नहीं होती। और एक वो होता है कि जो आयतें होती हैं कुरान की,
وہ جبریل کے ذریعے آتی ہے، وحی کے ذریعے آتی ہے، اور اس وحی کو جبریل لاتے ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں آیا بھی ہے کہ وہ اپنی بات اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، وہ دوسری باتیں نہیں ہے، وہ صرف قرآن کی آیت ہے، باقی کچھ نہیں۔ یعنی قرآن کی آیت جب وہ کہتے ہیں تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں، باقی باتیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں پیغمبر اجتہاد کرتے ہیں، عقل دوڑاتے، اجتہاد مطلب عقل سے کام لیتے ہیں، تو اس میں اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو پھر اللہ نے پیغمبر کو تنبیہ بھی کی ہے، ڈانٹا بھی ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہیں کیٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ کہتے منافق کا نماز جنازہ پڑھا دیا تھا اللہ کے نبی نے، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، یہ خبیث دکھا دے اللہ نے کہاں تنبیہ کی۔ ارے جاہل، اللہ کے رسول کی خود حدیث ہے، جب عبداللہ ابن ابی منافق مرا، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھانے کے لیے گئے، آپ جانتے رہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، یہ تو منافق ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جہنم میں ہی جائیں گا، ازلی جہنم ہی ہے، مگر میرا یہ کردار، میرا یہ اخلاق دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بھی علم غیب تھا آقا کو، اور ہوا بھی وہی کہ جب اس کی قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی منافق ساری زندگی رسول کو نقصان پہنچاتا رہا، حضور کی دشمنی میں یہ حد درجے گرا ہوا شخص تھا، حضور کو نقصان کے پہنچانے کے لیے یہ بہانے تراشتا تھا، سازشیں کرتا تھا، مگر اس کے باوجود کہ مر گیا، رسول اللہ اتنی عنایت کر رہے، اتنا کرم کر رہے کہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، اس کو اپنا کرتا مبارک دے رہے ہیں۔ بس یہی کردار اور اخلاق دیکھ کے اس کی قوم کے لوگ متاثر ہوئے اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ حضرت عمر نے اس وقت جب روکا، وہ نہیں جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، علم غیب تو نبی کو تھا نا، حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، اس کا فائدہ کیا ملے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ حضور نے کہا میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، مجھے اجازت دی، چاہے تو میں نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں۔ میرے رب نے مجھ سے کہا حبیب اگر تو 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کرے تو ہم اس کے لیے نجات اس کو نہیں دیں گے۔ اگر میرا رب کہتا ہے کہ اے محبوب اگر تو 71 بار استغفار کرے یا 70 سے زیادہ بار استغفار کرے تو میں اسے بخش دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ استغفار کر لیتا۔ یہ روایت تو صاحب بتا رہی ہے کہ حضور کا نماز پڑھانا بھی اللہ نے منع تو کیا ہی نہیں تھا۔ جب حضور نے نماز پڑھا دی اس کے بعد حکم آیا، بعد میں حکم آیا کہ محبوب اب اس کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھانا، کسی کے جنازے پہ کھڑے نہ ہونا اور نہ کسی کی قبر پر کھڑا ہونا۔ تو گناہ تب ہوتا ہے کہ قانون بن گیا، جو قانون توڑتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، قانون بنا ہی نہیں تو گناہ گار کہاں سے ہوا؟ یہ انجینئر کیسے بنا پتہ نہیں، کس جاہل یونیورسٹی نے اس کو ڈگری دی ہے، پلمبر ہے، انجینئر بھی نہیں ہے لگتا۔ بھائی مثال کے طور پہ جیسے کہ ہندوستان میں جی ایس ٹی پہلے تھا کیا بھائی؟ دوسرے ٹیکس تھے، جی ایس ٹی اب لاگو ہوا، اگر اب جو جی ایس ٹی کا ٹیکس نہیں دیں گا، جی ایس ٹی کے ٹیکس میں گھپلا کریں گا تو قانوناً مجرم ہوگا نا۔ کہ کوئی کہیں گا کہ جناب وہ آج سے 15 سال پہلے آپ نے جی ایس ٹی نہیں دیا تھا، اس کے تحت آپ کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ کہیں گا میلارڈ 15 سال پہلے تو جی ایس ٹی نہیں تھا۔ ارے بھائی جب وہ چیز تھی ہی نہیں تو وہ مجرم کہاں سے ہوا؟ ہیلمٹ کا قانون ہی نہیں تھا، آپ بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہے تھے۔ اب ہیلمٹ کا قانون آ گیا کہ گاڑی چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا کمپلسری ہے، اب اگر آپ ہیلمٹ نہیں لگائیں گے تو اب آپ جرمانہ ہوگا، آپ کو اب سزا ہوگی، یا آپ کے نام سے چالان آئے گا کہ آج سے 25 سال پہلے آپ بنا ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہے تھے اس لیے آپ کو اتنا جرمانہ بھرنا۔ ارے بھائی اس وقت تو قانون ہی نہیں تھا۔ تو جب قانون ہی نہیں آیا منافق کی نماز جنازہ کو لے کر، تو پھر رسول اللہ کا معاذ اللہ کون سی اجتہادی خطا تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا تھا؟ تو نبی بھی اس سے محفوظ نہیں، یہاں تک کہ بھی جب نبی محفوظ نہیں تو بیچارے صحابہ کی کیا ہے، وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے اس کے نزدیک۔ اچھا نبی سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اس بدبخت سے نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی دیکھیں کیا کہتا ہے جاہل، ذرا سنیے۔
आवाज़ थोड़ी सी अजीब टाइप की है, शायद कुछ जुमले समझ में नहीं आए होंगे, मैं समझाता हूँ। एक शख्स ने से सवाल किया कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में अज़ान में एक जुमले का इजाफ़ा किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये सुबह की अज़ान में पुकारता है ना मुअज़्ज़िन 2 बार, क्या मतलब होता है? नमाज नींद से बेहतर है। तो अभी जलसे के बाद आप क्या करेंगे? फजर पढ़ेंगे ना कि जाके सो जाएंगे? याद रखिए, वो जलसे बाई से बरकत नहीं बल्कि बाई से पुरतिश हो जाएंगे कि रात भर तो हमने तकरीर सुनी और फजर गोल कर दी। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, आज सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है ना, हमारी मस्जिद हमारे हाथों से जो जा रही है, हमारे नौजवान दिन ब दिन गुमराह होकर गुमराह फिरकों की तरफ माइल हो रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा वजह क्या मालूम है? मस्जिदों से हमारी दूरी। मस्जिद जाते नहीं, जब मस्जिद नहीं जाते, नमाज की लौ नहीं है, नमाज से दिलचस्पी नहीं है, गैर मस्जिदों पे कब्जे कर लेते हैं। नमाज से दिलचस्पी नहीं है, दीन की मोहब्बत, दीन की बेदारी पैदा नहीं होती तो हम मुताल्ला नहीं करते, मालूमात हासिल नहीं करते, अपने दीन और अपने अकायद को हम जानते नहीं है। नतीजा ये होता है कि जो भी आके जो भी सुनाता है मुतासिर हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए कि नमाज फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ ऐन है। बल्कि रिवायतों में आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने कसदन जान बूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़ दी, 90 लाख साल जहन्नम में जलाया जाएगा। सबसे पहले नमाज की पुरतिश है। और बल्कि एक तो हदीस बड़ी सख्त है, हमारे इमाम ने इस हदीस में एक तावील पेश की और उस तावील की बुनियाद पर थोड़ी सी नरमी है। नरमी थोड़ी सी है, फिर भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मौक़िफ़ हदीस के मुताबिक वही है जैसा हदीस में आया। और हदीस क्या है? आका कहते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र। जिसने जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़ी, उसने तहकीक उसने कुफ्र किया, काफिर हो गया वो शख्स। और चूंकि सरकार गौसे आजम जिनकी हम 11वीं खाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा तो खूब लगाते हैं, मगर इस पर तवज्जो नहीं कि गौसे आजम की खुद तालीमात क्या है। सरकार गौसे आजम चूंकि हम्बली थे, इमाम अहमद इब्न हम्बल की फ़िक़्ह को मानते थे, उनकी फ़िक़्ह के मुताबिक गौसे आज़म भी कहते हैं कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है हम उसको काफिर जानते हैं। और वो ऐसा बदतरीन है कि ऐ लोगों, जो बेनमाजी हो उसको अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना करो। जो गौसे आज़म अपने मुस्लिम कब्रिस्तान में बेनमाजी को दफन होने गवारा ना करे, क़यामत के दिन आपको कैसे शफाअत करेंगे? जब आप जाएंगे, या गौसे आज़म हम तो आपकी 11वीं करते थे, या गौसे आज़म हम आपका नारा लगाते थे। सरकार गौस पाक फरमाएंगे, नमाज पढ़ता था, शफाअत उसकी है कि कुछ गुनाह हो गए कसद भूले से। नमाज तो पढ़ता था, अमाल करने की कोशिश करता था, उसके बावजूद बशरी एतबार से कुछ गुनाह हो गए तो बंदा जाता है, परवरदिगार माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाएगा, जाओ सिफारिश सी ले आओ। किससे सिफारिश करवाएगा? भाई आप सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह आपकी बात को ठुकराता नहीं है, रद्द नहीं करता है। लेकिन आप शुरू से लेकर पूरे ही गुनाहों में आलूद जाएं तो सज़ा तो भुगतनी है। फिर बहरहाल शफाअत तो होंगी, लेकिन सज़ा के बाद। और जहन्नम का एक दिन तो बड़ी बात है, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। तो बहरहाल नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए, हमारी नमाज़ों में, हमारे सजदों में खुशू और खुशू अता फरमाए। तो हज़रत उमर ने कहता है, सवाल करने वाला कहता है कि हज़रत उमर ने फ़जर की अज़ान में जुमले बढ़ाए। तो अल्लाह के रसूल की तो हदीस है कि जो हमारे दीन में कोई नई चीज़ ईजाद करे वो बिदअत है, मरदूद है। तो हज़रत उमर को इख्तियार है कि कोई चीज़ ये बढ़ा दे। तो प्लम्बर साहब का जवाब सुनिए, हवाला बुखारी का दे रहे हैं, जबकि हज़रत उमर ने बुखारी देखी जी नहीं थी, थी नहीं उनके ज़माने में बुखारी। कहा बुखारी के अंदर तो साफ मौजूद है कि जो हमारे दीन में कोई नई चीज़ लाए वो मरदूद है, वो बिदअत है। अब वो बिदअत चाहे हज़रत उमर करे, कोई भी करे, बहरहाल वो बिदअत है। ये बहुत बड़े तुर्रम खां ये उमर पे फतवा लगा रहे बिदअती होने का। किस पे फतवा लगा रहे? बिदअती होने का हज़रत उमर पे। अल्लामा साहब की जुरत को देखिए, प्लम्बर साहब की जुरत को देखिए। हज़रत उमर बिदअती है, ये बड़ा तौहीद का ठेकेदार है और 1 नंबर का फटू, हर फ़िरका इसको मुनाज़रे का चैलेंज कर रहा है।
جاہلوں جیسی باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے سب کا میچ کروا لو، جو جیتیں گا وہ مجھ سے مناظرہ کرے، کبھی کہتا ہے اس کو بلاؤ اس کو لاؤ۔ اب اس کو لاؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو تجھے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے آلریڈی، جس کا چیلنج ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا ہے، اور جو کر نہیں رہا ہے تو اس کو لاؤ بولتا، تو یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ اب سب سے پہلے اس کا جواب سن لیجئے کہ سب سے پہلی بات تو اس پر ہی اختلاف ہے کہ یہ جو کلمہ ہے فجر کی اذان میں، یہ حضرت عمر نے اضافہ کیا یا رسول اللہ نے کیا؟ ہمارے اہل سنت میں وہ بھی حدیث آئی ہے کہ یہ رسول اللہ نے ہی اذان میں اضافہ کروایا تھا، اور اس کی روایت یہ ہے کہ حضرت بلال ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر کے قریب سے گزرے، روزانہ عادت کریمہ تھی۔ اب سرکار کے معمولات رات کے کیا ہوتے تھے وہ بھی سن لیجئے، یہ بھی ایک معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ سرکار نماز عشاء سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے، کچھ صحابہ سے ملاقات کرتے، آپ کھانا جو ہے مغرب کے بعد تناول فرما لیتے تھے، پھر عشاء پڑھ کے گھر آتے، کچھ صحابہ سے کچھ ضروری باتیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر پر آ کر آرام کرتے، اور آپ عشاء کی وتر کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس وقت وتر کی نماز نہیں پڑھتے تھے آپ، جماعت سے عشاء پڑھائی، سنتیں پڑھی، وتر چھوڑ دیا۔ کچھ دیر سونے کے بعد پھر آپ بیدار ہوتے اور پھر تہجد کی نماز پڑھتے، اور تہجد کے بعد پھر آپ وتر پڑھتے، اور اس کے بعد وتر پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں صرف اتنا وقت ہوتا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تھوڑا کچھ وقت گزرتا تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ پھر سرکار لیٹے ہوتے تھے کہ حضرت بلال اذان دینے سے پہلے جب مسجد کی طرف جاتے تو حضور کے حجرے کے قریب سے جاتے اور آواز لگاتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آگاہ ہو جاتے کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ وضو وغیرہ کر کے نماز کی تیاری کرتے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت بلال گزرے تو آپ نے اپنی زبان سے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے۔ آقا کو جملے پسند آ گئے، آپ نے بلال کو بلایا، کہا بلال کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے۔ فرمایا اپنی اذان فجر میں اس کا اضافہ کر لو۔ تو یہ اضافہ سب سے پہلے تو یہ بھی روایت ہے کس نے کیا؟ نبی نے، تھوڑے دیر کے لیے۔ اب دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے کیا، کہ مؤذن نے ان کے گھر کے قریب ہی آواز لگائی، روایت ویسی ہے گھر کے قریب سے آواز لگائی، انہوں نے کہا یہ اضافہ کر لو۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک روایت میں رسول اللہ کی طرف انتساب ہے، ایک طرف حضرت عمر۔ اب اگر حضرت عمر بھی یہ اذان میں اضافہ کرے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ اس جاہل کو وہ حدیث ملی جو مطلقاً ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ اگر جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے، مگر اس خبیث کو وہ صحیح الاسناد حدیث نہ ملی کہ جس میں آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنگا۔ کیوں کہ خلفاء جتنا دین مجھ سے سیکھے ہیں، جتنا میرے مجاز کو جانتے اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ حضرت عمر کا فعل بھی سنت میں داخل ہے، صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہابی بھی یہ عمل کرتا ہے، یہ پلمبر بھی کرتا ہے۔ تو اگر تو اتنا ہی عقل مند ہے، اب جب تجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر نے اضافہ کیا یہ بدعت ہے، تو پھر فجر کی اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم بند کروا دو۔ پھر کیا کیا بند کرواؤں گے تم؟ یہ بند کروا دو۔ اس کے بعد پھر جمعے کی دوسری اذان جو ایک ہوتی ہے سیکنڈ اذان، وہ کس نے رائج کی تھی؟ عثمان غنی نے۔ ہر فرقے کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، ہم سنی بریلوی ہو، سب کیا ہوتی ہے، تو چاہیے کہ پھر اس کو بھی بند کروا دے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے خود یہ حکم دیا کہ میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں تو واضح ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ کتاب المناقب حدیث نمبر 3663، ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ روایت کرتے قال کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے صحابہ کرام، فقال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ حضور کی زندگی کی آخری ایام کے وقت کی بات ہے، انی لا ادری ما بقائی فیکم، آپ نے فرمایا لوگوں میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مطلب ما بقائیکم کب تک میں تم میں رہوں گا، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا کہ میں تم میں آخر کب تک رہوں گا۔ فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے، کس کی اتباع کرو گے، کس کے نقش قدم پر چلو گے؟ اے میرے صحابہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے؟ پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں وَإِشَارَ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، پھر آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ میرے بعد جس کی پیروی کرنا وہ ابو بکر ہے اور وہ عمر ہے۔ سرکار نے واضح طور پر حکم دیا ہے۔
تو بہرحال اس طرح کے کس کس فرقے پہ ہم بات کریں، یہ سب وہ علم ہے جو علم مضر ہے، جس سے یہ خود نقصان میں اور امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ ایک آخری کلپ دکھا کے میں اسی پر پھر اختتام کر رہا ہوں کہ اس سارے مجموعے کے بارے میں پھر ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے۔ یہ اب آج کل اس مزاج کے